ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی جانتا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اب تمہیں ایسے علم سے، ایسے نالج سے انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے، جو انسانوں کی سوچ سے باہر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ مر گیا تو لوگ یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ پر ظلم کیا۔ یہ ایک انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن ایک ڈھیلا نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ انسانوں کو بہت کم محنت سے دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیز کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے اسی وجہ کو علم تکوینی کہتے ہیں، اور یہی علم تکوینی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرا ایک بندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس جا کر یہ ساری چیزیں سیکھو اور ایک مچھلی لیتے جانا، جہاں پر وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ تمہیں ملیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی اور حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک جگہ وہ تھک کر سو جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت یوشع علیہ السلام دیکھتے کہ مچھلی نکل کر پانی میں گھس گئی اور وہاں پہ ایک سرنگ بن گئی۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام سوچتے کہ اب یہ سو رہے، اب ان کو کیا جگہ ہے، بعد میں بتا دوں گا۔ جب وہ سو کر اٹھتے تو بتانا بھول جاتے ہیں، پھر وہ سفر پہ چلتے آگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تو کہتے ہیں لاؤ میرا ناشتہ۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آتا ہے مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ بھی ہوتے کہ ارے تمہیں بتانا چاہیے نا، وہیں پر تو ہمیں رکنا تھا، لیکن پھر وہ خوش بھی ہوتے کہ چلو منزل مل گئی، اب وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ اور جب وہ واپس آتے تو دیکھتے حضرت خضر علیہ السلام کمبل اوڑھے سو رہے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو بغیر کسی وجہ کے کشتی میں چھید کر دیے، پھر تھوڑا آگے گئے تو ایک بچے کو جان سے مار دیے، پھر تھوڑا اور آگے گئے تو ایک جگہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اس کو سیدھا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ جو بھی چیز تم نے کی عقل کے خلاف ہے۔ اصل میں اس کو کہتے ہیں تکوینی علوم، یعنی اللہ کے وہ کام جو اللہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے اور بندوں کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتا ہے۔ اس تین واقعے کی وجہ سے تھوڑا سا انسانوں کو پتہ چل پایا کہ اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے کسی بھی کام کے پیچھے۔ آگے ان تینوں سوالوں کا جواب آتا ہے۔ کشتی میں اس لیے چھید کر دیا کہ آگے ایک لٹیرا تھا جو ساری اچھی کشتی قبضے میں کر لیتا تھا، اور وہ بچے کو اس لیے مار دیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا بہت نافرمان بن جاتا، اور وہ جو دیوار تھی اس کو اس لیے سیدھا کر دیا کہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، سونا چاندی ان لوگوں نے چھپا دیا، پھر وہ مر گئے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے سارا خزانہ لوٹ لیتے۔